نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. آیت کریمہ میں جو آپ سے کے سامنے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا اس میں ذاتی ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. اللہ تعالی کا اس میں ذات ہے. اور بعض نے الرحمن اسے بھی اس میں ذات قرار دیا ہے. اسماء حسنہ میں سے ایک اسم ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں. الرحمن اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے، لیکن یہ ایک جزوی اختلاف ہے جو کہ موجب طعن و اعتراض نہیں کہ یہ ذاتی ہے یا صفاتی ہے. تو بعض کے ارشاد کے مطابق چونکہ اللہ تعالی کی رحمت سے موسوم اسم الرحیم ہے، الرحیم یہ رب کریم کا اسم مبارک ہے اور اس کی رحمت اور رحم پر دلالت کرتا ہے. تو دوسرا نام جو ہے وہ الرحمن ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی نے الرحیم سے پہلے الرحمن رکھا ہے، بلکہ اس سے آگے جب گزرے تو سورۃ فاتحہ کی دوسری آیت جو ہے وہاں بھی الرحمن پہلے ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو اس سے اشارہ لیتے ہوئے بعض
اکابر کا دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ الرحمن بھی اس میں ذات ہے، لیکن بعض ارباب فضیلت کا ذوق توحید اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ العظیم کی ذات ایک ہے تو اس کا اسم ذاتی بھی ایک ہی ہے، دوسرے کا ہونا اگرچہ ناروا یا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن نزاکت مسئلہ توحید متقاضی ہے کہ الرحمن اس میں صفاتی ایک اللہ ایک ہے اور اس کے لیے احد کا ذکر آیا ہے، اللہ احد قل هو اللہ احد، اگرچہ واحد جو ہے وہ بھی معنی ایک ہی کا دیتا ہے، اور یہ بھی للہ الواحد القہار، یہ بھی رب ذوالجلال کے لیے آیا ہے کہ اس کا نام مبارک جو ہے وہ واحد بھی ہے، لیکن جامعیت کے اعتبار سے، نزاکت و فردیت کے اعتبار سے واحد کی بجائے احد جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے سورت اخلاص میں قل هو اللہ الواحد نہیں، قل هو اللہ احد ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس کا اسم صفات ذاتی جو ہے وہ ایک ہی ہے، تو پھر الرحمن الرحیم یہ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، الرحمن بھی اس میں صفاتی ہے اور رحیم بھی رحمت پہ دلالت کرتا ہے، الرحمن بھی رحمت پہ دلالت کرتا ہے، اور بندوں کو اپنی رحمت کی وسعت کا نظارہ کرانے کے لیے، مشاہدہ کرانے کے لیے اپنے رحمت پہ دلالت کرنے والے دو نام بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی اس کے شان کرم ہے۔ مثلا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان عطا کرنا اس کے حوالے سے پورے قرآن پاک میں ایک ہی نام آیا ہے، الرزاق، رازق نہیں، الرزاق، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالی رزاق ہے، رازق کہہ سکتے ہیں لیکن قرآن پاک میں رزاق آیا تو یہ ایک ہے۔ اسی طرح شافی، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ عافیت عطا کرنے والا ہے جی، تو اس کے لیے معنی مصدری کے حوالے سے لفظ شفا قرآن شریف میں آیا، الشافی اسم نہیں آیا، مصدر آئی ہے۔ اب اس پہ تفصیلی گفتگو وقت نہیں ہے، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اپنی صفات کے اظہار کے لیے اکثر اس کا ایک نام ہی آتا ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قاہر ہے، غالب ہے، اور القہار جو ہے وہ غضب پہ دلالت کرتا ہے، لہذا اس کو یعنی مبالغہ کے صیغے کے ساتھ وہ اس کے غضب پر دلالت کرنے والا اس کا اسم القاہر کی بجائے قہار ہے، قاہر جو ہے وہ بمعنی غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، اور قاہر بھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ بمعنی غالب۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی محافظ ہے،
تو اس کے لیے مہیمن کا صیغہ آیا ہے. رب ذوالجلال وہ اپنے حسن کے حوالے سے درجہ ظہور میں ہے تو اس کے لیے اس میں ظاہر آیا ہے. درجہ بطون میں ہے تو اس کے لیے الباطن آیا ہے جی. اور شہود کے حوالے سے الشاہد آیا ہے, شہید بھی آیا ہے, شہید کا لفظ آیا. لیکن اللہ کریم نے بخشش کے حوالے سے اپنے 3 نام قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں. بخشنے کے حوالے سے 3 نام ہیں. ایک تو ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا, عرض کی مولا میں نے اپنی قوم سے یہ کہا استغفروا ربکم, اپنے رب سے بخشش طلب کرو, انہو کان غفارا. غفار بھی مبالغہ کا صیغہ, بہت بخشنے والا ہے. دوسرا اسم غافر الذنب قابل التوب شدید الطول. غافر الذنب, غافر بخشنے والا کو کہتے ہیں, لیکن غافر کو رب نے اضافت کے ساتھ ہی استعمال فرمایا, آگے ذنب کا لفظ ظاہر کر دیا. غفارہ کے ساتھ ذنب کا لفظ آگے نہیں ہے. اور یہ غفور جو ہے وہ تیسرا اس میں پاک ہے مغفرت کے حوالے سے. اس کے ساتھ بھی الذنب کا لفظ نہیں آیا, لیکن غافر کے ساتھ ذنب کا ذکر. غافر الذنب, گناہ کو بخشنے والا. غفور, جہاں غفور آیا ہے وہاں ذنب کا ذکر نہیں ہے, الغفور ہے یا غفور ہے. اسی طرح غفار. اور مفسرین نے یہاں لطیفہ بیان کیا ہے کہ شان مغفرت کے لیے 3 اسم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نا امید ہونے نہیں دیتا. ٹھیک ہے تمہاری خطائیں, غلطیاں, گناہ تمہارے حوالے سے بے حد و حساب ہیں, لیکن میں یہ تو نہیں فرماتا کہ گناہ خوب کرو, لیکن یہ ضرور فرماتا ہوں کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو نا امید نہیں ہونا. اگر غلطی ہو گئی ہے تو نا امید نہیں ہونا, کیونکہ شان مغفرت میں میرے اسماء کے 3 تجلیات ہیں. ایک غافر ہے, ایک غفور ہے, ایک غفار ہے. غافر اسے فرماتے ہیں, اسے کہتے ہیں جو گناہ بخشنے والا ہو, اور مغفرت کا معنی ہے کسی کو چھپا دینا. چھپا دینا, اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ چھپا دیتا ہے. حضرات گرامی قدر, ایک تو ہے وہ غافر, اور مفسرین فرماتے غافر وہ ہے کہ جب اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے تو فرشتوں کی تحریر سے اسے مٹا دیتا ہے. تحریر سے مٹا دیتا, فرشتے نے لکھے نا گناہ, ان کو مٹا دیتا ہے. چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, تو وہ ہے چھپانا. تو اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم اس کی خطاؤں کو اس میں غافر کی تجلی پڑتی ہے تو فرشتوں کے کرامن کاتبین کے لکھے ہوئے کو. اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ چلیے مٹا تو دیا, لیکن جس فرشتے نے گناہ لکھے ہیں اس کو تو یاد ہے, اس کو تو یاد ہے. تو اللہ کا بندہ ایک عارف, ایک سالک, وہ اس میں بڑی ندامت محسوس کرتا ہے, کیونکہ بندے اور عبد اور معبود کا تعلق ایک خاص ہے. اب درمیان میں اگر فرشتہ جو ہے اس کی خطاؤں پر مطلع رہتا ہے
تو یہ سالک کے لیے بہت بڑی ندامت کا ذریعہ ہے. اللہ کریم فرمایا میرا نام غفور بھی ہے. جب میرے غفور اسم کی تجلی پڑتی ہے تو میں فرشتے کی یادداشت سے بھی اس کو بٹھا دیتا ہوں. فرشتے کو بھی یاد نہیں رہتا, فرشتے کو بھی یاد نہیں رہتا. اللہ اپنے کرم سے مٹا دے کیونکہ اس کا نام ہے غفور. ان اللہ غفور رحیم, انہ هو الغفور الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہے, اور اس اسم کی تجلی پاک کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی غافر کی تجلی سے کاغذ سے مٹا دیتا ہے اور غفور کی تجلی سے فرشتے کے ذہن سے مٹا دیتا ہے. سے مٹا دیتا ہے. اس سے بھی آگے اللہ والوں کی حس جو ہے نا یہ بڑی نازک ہوتی ہے, حس بڑی نازک ہے, اور یہ حس اس کو اس قدر ندامت میں مبتلا کرتی ہے کہ میں اپنے خالق مالک کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا, کیسے جاؤں گا. یہ حس اسے بڑا پریشان کرتی ہے کہ میں خطا کار. آخر کوئی کسی بھی مرتبہ قرب پہ فائز ہو وہ ہمیں یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما. واللہ العظیم ہم کسی نبی کو گناہگار نہیں کہہ سکتے, جو کہے گا وہ بے ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی گناہگار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول مذنب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ظالم نہیں ہے, اللہ کریم کا کوئی رسول عاصی نہیں ہے. اور اگر کوئی بے حیائی کرے اور کہے کہ قرآن پاک میں تو یہ الفاظ آتے ہیں, تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے متعلق اگر کوئی رسول پاک لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے خود اس نے کہا ہے کہ کسی اور نے بھی کہا ہے. آدم علیہ السلام نے یہ کیا کہا, اللہم انی ظلمت نفسی, مولا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. کیا کسی میں ہمت ہے کہ پورے قرآن شریف میں ہمیں ایک آیت اشارہ دکھا دے کہ رب نے فرمایا آدم تو نے اپنی جان پر ظلم کیا؟ اس نے تو نہیں فرمایا. آدم علیہ السلام نے اپنے لیے خود فرمایا ہے نا. تو اپنے لیے اگر کوئی مقرر ایسا صیغہ استعمال کرے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس سے دلیل لے کر کہ تو ایسا ہے. اگر باپ از روئے تواضع کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے بھائی فقیر کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, فقیر کی تمنا یہ ہے, تو یہ تو وہ صیغہ استعمال کرتا ہے تواضع کے لیے. اور دانشمند بیٹا لائق بیٹا پاس کھڑا تھا, جب گھر گئے تو کہتا ہے فقیر صاحب ذرا میری بات سنیں. اور بے حیا کہیں کہ فقیر کو سے کہتا باپ کو, تو باپ کو فقیر کہتا ہے؟ کہتا ہے اس نے خود یوں کہا ہے. اس کی حماقت میں بے حیائی میں شک ہے. اپنے متعلق اگر وہ فرمائے تو یہ کہہ سکتا ہے, لیکن بیٹے کو کیا حق پہنچتا کہ باپ کو اس کے لفظ کی اسی کو لوٹا دے؟ یہ نہیں کہہ سکتا. آدم علیہ السلام نے اگر کہا ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, تو آدم پاک نے کہا ہے. رب نے بھی کہا کہ آدم تو ظالم ہے معاذ اللہ, الیاذ باللہ نہیں, اس نے تو خلیفتاً کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ اکبر. اگر رب آدم کو ظالم کہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رب پر اعتراض آئے گا کہ اچھا تو نے ظالم کو خلیفہ بنا دیا.
نہ رب نہیں فرماتا کہ آدم ظالم ہے، آدم اپنے لیے خود کہتے ہیں کہ میں نے ظلم کیا ہے. یہ ہے تواضع، یہ ہے انکساری. اولاد کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ آدم علیہ السلام نے معاذ اللہ اپنی جان پر ظلم کیا، ہرگز نہیں ہے. وہ اپنے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں. اور اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے آپ یہ پڑھے نسائی، اس میں آخر میں آ کر جو کتاب الدعوات ہے اس میں نری دعائیں ہی دعائیں ہیں حضور کی، اور ترمذی میں دعائیں ہیں، مشکاۃ شریف میں دعائیں ہیں، حدیث پاک کی کتابوں میں الترغیب والترہیب میں وہاں الفاظ یہی آتے ہیں، یا اللہ میری غلطیاں معاف فرما، میری خطائیں معاف فرما، میرے گناہ جو ظاہر ہیں وہ بھی، جو باطن ہیں وہ بھی، جو اول ہیں وہ بھی، جو آخر ہیں وہ بھی، جو ظاہر ہیں وہ بھی، جو باطن ہیں وہ بھی، جو پہلے ہیں وہ بھی، جو بعد ہیں وہ بھی، جو چھوٹے ہیں وہ بھی، جو بڑے ہیں وہ بھی. یہ الفاظ ہیں. لیکن شیخ محقق نے فرمایا خبردار، حضور کے متعلق تم بکواس نہ کر دینا، تم بکواس نہ کرنا کہ معاذ اللہ نبی میں ایسے ایسے گناہ ہیں. تو پھر حضور نے کیوں کہا؟ ہاں فرمایا یہ مجھ سے پوچھو اس کی حکمت کیا ہے. حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے کہ اللہ کا بندہ جس قدر قرب کے درجے میں جاتا ہے وہ اسی قدر ذات حق کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے. میں پوچھتا ہوں ایک لائق فائق شاگرد رشید اگر وہ پورے ملک کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ کرتا ہے اور استاد محترم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے بڑی تابانیاں پائی ہیں، تو کیا اس کا علم اسے یہ کہے گا کہ استاد کے برابر کھڑے ہو جائے؟ نہیں، بلکہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. اسے پتا ہے کہ میں یہ مرتبے پہ کبھی نہ جاتا اگر اس کی مہربانیاں نہ ہوتی تو. لہذا وہ جتنا اونچا نکلتا ہے وہ اتنی عاجزی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ جبریل بھی نہیں کر سکے. کیوں؟ کہ قرب کے جو درجے سرکار کو ملے ہیں جبریل کی تو سوچوں میں بھی نہیں آ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں ایک اور حدیث بھی ساتھ شامل ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کائنات نفسی نفسی کے عالم میں بشمول انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کا عالم ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ عالم ہوگا میں رب کریم کی بارگاہ میں سجدے میں گروں گا. پوری کائنات خلق میں چاہے ملائکہ، چاہے جنات، چاہے رسول کرام، چاہے انبیاء علیہ السلام، کوئی بھی قیامت کے دن سجدہ نہیں کرے گا. ہاں البتہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وہ ایک مرتبہ ہے کہ جب تجلی کا ظہور ہوگا، ایسی تجلی کا جس کو قرآن نے ساق سے تعبیر کیا، پنڈلی سے، حقیقت خدا جانے جی، وہ ایک مرتبہ ہے، وہ ایک مقام ہے، وہ ایک آزمائش ہے جی. اس کے علاوہ صرف شوق سے، محبت سے گناہوں کی معافی کے لیے کوئی سجدہ، بولو، کوئی سجدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ قیامت کا دن سجدے کرنے کا نہیں ہے، سجدوں کی جزا پانے کا ہے. سجدوں کی جزا پانے کا ہے. لیکن اس وقت حضور فرماتے میں سجدہ کروں گا. ساری کائنات کھڑی ہے، التجائیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں. میرے دوستو اظہار یعنی تجلیات جلالیہ کے سامنے لرزہ ہے، کپی ہے، کانپنا ہے، لرزنا ہے. اور ایسے میں میرے آقا سجدے میں، سجدہ کیا ہوگا؟ پوری کائنات کی مشکل کشائی ہو جائے گی. سجدہ کیا ہوگا؟ ساری کائنات کی مشکل کشائی ہو جائے گی. جی اب میں نے فقیر نے پچھلے جمعہ گفتگو کر کے بعد میں میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی ہے
کہ بار بار کسی کو کہنا کہ کیوں سوتا ہے کیوں اگتا ہے، چھوڑ اس کو، اپنا سفر جاری رکھ، کسی کی مرضی مل جائے کسی کی مرضی رہ جائے، بس یہی ہے۔ ورنہ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں اب دوبارہ اس کو نہیں لوٹاؤں گا، آپ نہیں سنیں گے، اس لیے اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں رکتے تو تو ہی رک جا۔ چلو جی ہینڈز اپ ہو گئے، اب میں نے ہاتھ اٹھا لیے، اب آپ لیٹ کر سو جاؤ تو بات جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جی مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو پچھلے دن جمعشی میں نے آپ کو پریشان کیا ہے، واللہ عالم پریشانی آپ کو ہوئی یا نہیں ہوئی، مجھے ندامت ہوئی ہے کہ چلیے آ تو گئے، چلو الحمدللہ۔ حضرات محترم، نبی کریم سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں گروں گا، اللہ اکبر، رب کریم کے حضور سجدہ کروں گا، اور سجدہ کرنا تو میرے آقا علیہ السلام کا معمول ہے، اللہ اکبر۔ سجدہ ان کو اتنا پیارا ہے کہ دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا، یہ بھی حدیث شریف ہے۔ میلاد مبارک کے متصلاً فوراً بعد میری سرکار نے سجدہ کیا، جی حضور نے۔ ایک بات کہہ دوں تو مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے، قدسی دیکھ رہے ہیں، قدسی کیونکہ زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، عرش سے لے کر فرش تک، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کی چہار دیواری تک ملائکہ پرے باندھ کے کھڑے ہیں، قدسی پرے باندھے کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، انوار کی برسات ہو رہی ہے جی، اور میرے آقا سجدے میں ہیں، حضور سجدے میں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، قدسیوں کو گویا بتایا جا رہا ہے تم نے میرے والد جسمانی آدم پاک کو جو تم نے سجدہ کیا اور تعظیم کی، جس کی برکت سے تمہیں اللہ نے برکتیں، رفتیں، انعام، سعادتیں، نجابتیں، شرافتیں عطا فرمائی، اس ایک سجدے، بلکہ ہزاروں سال سے جو تم نے عبادت کے سجدے کیے، اتنا قرب نہیں ملا جتنا آدم کو سجدہ کرنے سے ملا۔ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو ہوا، اور جنہوں نے کیا بہت مقرب ہو گئے، ایک لعنتی بن گیا جس نے انکار کر دیا جی، وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور سب مقرب ہوئے، مخلص ہوئے، اللہ کریم نے انہیں عزت عظمت عطا فرمائی۔ اور میرے دوستو بزرگوارو، جس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، قیامت تک کے لیے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ والوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ لعنتی ہے، جو اللہ والوں کی تعظیم نہیں کرتا، بولو، مستقل مسئلہ ہے، مستقل دوشی ہیں۔ علیک لعنتی، علیک لعنتا، علیک لعنتی، او ابلیس تجھ پہ میری لعنت ہے، اور ایک بار ہے تجھ پہ لعنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اس لیے کہ تو نے میرے خلیفے کو سجدہ نہیں کیا۔ اور سجدہ ظاہر ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا، تو نے میرے خلیفہ کی تعظیم نہیں کی، لہذا تو لعنتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا، آتے ہی سجدہ کیا، نزول اجلال فرماتے ہی سجدہ کیا، درجہ ظہور میں آتے ہی سجدہ کیا، کائنات کو تشریف سے نوازتے ہوئے سجدہ کیا، قدمین شریفین طیبین طاہرین زمین پر رکھتے ہی سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ فرشتوں
تم نے جو وہ سجدہ کیا رب ذوالجلال کے حکم پر، آدم علیہ السلام کے قدموں پر سجدہ کیا، حکم الہی تھا. ادھر توجہ کرو، تم نے حکم الہی پہ سجدہ کیا، میں ذوق سجدہ لے کر آیا ہوں، ابھی کوئی اعلان سجدہ نہیں ہوا، میں سجدہ کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں. اور قسم بخدا میرے آقا کے ایک سجدے نے عبادت کی آبرو رکھ لی. اب باقی جتنے بھی کائنات میں سجدے ہو رہے ہیں ان سارے سجدوں کی آبرو میرے آقا کا ایک سجدہ ہے. اسی لیے سید عالم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا جب نماز پڑھو تو نیت کر لیا کرو، ہم ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے حضور کو پڑھتے ہوئے دیکھ، ایسے پڑھتے ہیں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں، فقیر بھی پابند ہے الحمدللہ. نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور صوفیہ یہاں فرماتے فرق ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. میرے آقا جیسی نماز کون پڑھ سکتا جی؟ من ہو المصلی کمثلہ، میرے آقا جیسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ اب اشارہ ہونا ہی چاہیے. آپ کو حکم ہے سجدہ کرو، سجدہ کرو. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب میں سجدہ کروں گا جب تک رب ذوالجلال کو منظور ہے سجدے میں رہوں گا. آخر مجھے حکم ہوگا ارفع راسک، محبوب بس کر دے، اب سار اٹھا، ارفع راسک، سار اٹھا لے. کیا کسی اور کو بھی حکم ہوا کہ سار اٹھا لو؟ فرشتے جو سجدے میں پڑے تھے ان کو کہا تھا کہ سجدے سے سار اٹھا لو؟ نہیں کہا تھا. اور جب فرشتوں نے ساری زندگی سجدے کیے رب ذوالجلال کو، کسی وقت بھی ان کو حکم ہوا کہ اب بس کرو سجدے سار اٹھا لو؟ کسی نبی پاک نے سجدہ کیا سار اٹھانے کا حکم نہیں. سب رسول کرام نے سجدے کیے، سار اٹھانے کا حکم نہیں ہے. جب تک تسبیحیں جتنی پڑھنا تھی پڑھی، اور میرے دوستو پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا. رب نے نہیں فرمایا سر اٹھاؤ. خدا کی خدائی میں ایک خدا، ایک مستحار، ایک ہی سجدہ، ایک ہی سجدہ. سرکار فرماتے مجھے حکم ہوگا، ہاں جب میں سجدہ میں جاؤں گا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا. اور حمد جو ہے وہ درجہ قرب کے حوالے سے ہے، درجہ قرب کے حوالے سے ہے حمد. آپ کو سناؤں جو میرے آقا علیہ السلام نے ایک حمد کی ہے سرکار، اللہ اکبر. ایسی حمد خدا کی قسم نہ موسیٰ علیہ السلام نے کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کی، نہ آدم علیہ السلام نے کی، نہ نوح علیہ السلام نے کی. وہ سب محبین خدا ہیں، انہوں نے اپنے ذوق میں حمد کی ہے. یہ محبوب خدا ہے، انہوں نے اپنے مقام پر حمد کی ہے. ایسی حمد. اور یہ سیگا حضور، یہ لفظ حضور ہی بول سکتے، باقی کوئی بول سکتا ہی نہیں ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک. پہلے دعا پوری کروں، ترجمہ پھر صحیح، ترجمہ پھر صحیح. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک. کوئی پیدا نہیں ہوا جو یہ لفظ خدا کے لیے کہہ سکے.
اگر کہے تو مصطفیٰ کہے، یہ لفظ کہیں تو حضور کہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں جبریل بھی نہیں کہہ سکے، ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کہہ سکے، کوئی نہیں کہہ سکا. یہ صرف محبوب نے ہی کہے، اور رب کریم کی رحمت نے بھی مسکرا کر قبول فرمایا. میں نے مسکراہٹ کا صیغہ رب کے لیے نہیں بولا، اس کی رحمت کے لیے بولا ہے. یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ کہا کہ خدا مسکرانا، مسکرانا، ہنسنا، رونا، چلنا، پھرنا یہ بندوں کی صفات ہے، وہ سے پاک ہے. ہاں اس کی رحمت کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت نے حضور کے لفظ سنے مسکراہٹ کے ساتھ کرم فرمایا. ویسے کبھی کبھی میرے آقا نے حضور کے لیے لفظ رب کریم کے لیے کہہ دیے. اب یہ دوسری داستان ہے. حضرات گرامی، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اچھا اب ادھر جاتا ہوں تو ٹائم لگے گا، وہ پھر کبھی گفتگو میں آ گئی تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، آج نہیں، معذرت. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیرے غضب سے میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں، تیری ناراضگی سے میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور میں تیری سزا سے تیرے معاف کرنے کی پناہ لیتا ہوں. کیسے جامع لفظ ہیں؟ یا اللہ تیری ناراضگی سے میں تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں، تیرے عذاب سے میں تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں، تیری معافی کی پناہ دیتا ہوں. جب تو سزا دے میں تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں. کیا مقصد ہے؟ اشارہ ہی تو ہے. میں عرض کرتا ہوں مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. اور تو نے خود کہا ہے یہ دعا کیا کرو، جب آپ ہی دعا تو کی ہے تو پھر تو قبول ہو گئی. یہ کہاں فرمایا ہے؟ سنو ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قرآن شریف کا قاری اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار دعائیں ذکر کی ہیں، مگر دائی کا حوالہ دیا ہے کہ یہ دعا فلاں نے مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. ہاں جی، وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ اللہ تعالیٰ کے عالی وقار، عالی مرتبت رسول نے دعا کی، حوالہ دے دیا. اور اسی طرح دیگر رسول کرام کی دعاؤں کا حوالہ رب نے قرآن پاک میں دیا. لیکن یہ دعائیہ لفظ جو فقیر نے پڑھے ہیں ان کا حوالہ ہی کوئی نہیں کہ یہ کس نے مانگی ہے. پہلی دو صورتوں میں یہ دعائیں آئی ہیں نا ابتدا میں، وہاں دائی کا حوالہ ہی نہیں ہے. مثلا آپ سورت فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، ہے تو قرآن شریف کی آیت. بتائیے کہ کس نے پہلے یہ دعا کی ہے؟ یہ کسی کے حوالے سے دعا نہیں ہے، لیکن آیت قرآن ہے. یہ بھی ہم کہیں گے کہ کلام الرحمن ہے، یہ بھی کہیں گے کہ کلام الرحمن ہے، یہ بھی کہیں گے آیت قرآن ہے.
حوالہ کسی کا نہیں کہ کس کی دعا. تو پھر یہاں مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ کسی نے دعا مانگی نہیں ہے، رب نے دعائیہ کلمات ذکر کر کے ہمیں عطا کر دیے کہ یہ لفظ تم استعمال کر لیا کرو، بس تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے الحمدللہ آج کل حج کی درخواستیں ہو رہی ہیں، درخواست اللہ کرے شرف قبولیت پائیں، ادب تعظیم کی حاضری اللہ کرے نصیب ہو. حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ درخواست دیتے ہیں حج کی تو ورڈنگ آپ کی ہوتی ہے، درخواست آپ اپنی طرف سے لکھتے ہیں؟ نہیں، وہ وزارت حج و اوقاف نے فارم جو ہیں محکمانہ طور پر وہ پرنٹ کر رکھے ہیں اور آپ تو صرف فل اپ کریں گے. فارم تو چھپے ہوئے نا. اب جب وہ چھپے تھے تو کس کے نام پر چھپے ہیں؟ اب تو آپ نے یہ لکھا جی کہ فلاں بن فلاں، پھر جی میں حج کے لیے درخواست دیتا ہوں، اتنی رقم جمع کرا دی، یہ سارے وغیرہ جو کچھ پروسیجر ہے آپ پورا کرتے ہیں. لیکن جب پرنٹنگ میٹر تھا، جب گورنمنٹ کے پرنٹنگ پریس نے اس کو شائع کیا اس یعنی حج فارم کو، تو اس میں یہ تو نہیں تھا کہ یہ کس کی طرف سے دائر ہوگا، تھا نہیں. محکمے نے تو اس کو لکھ کر مکمل کر دیا، اب تقسیم کر دیا کہ یہ تم پورے پر کر کے ہمیں واپس کر دو، ہم قبول کر کے تمہارا نام داخل ہونے والوں میں، حرمین جانے والوں میں شامل کر دیں گے. ورنہ جب چھپے تھے تو کسی کا نام نہیں تھا. تو کچھ راز یہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم پہلے کسی نے دعا کی نہیں ہے، رب نے آیت قرآن کی شکل میں رکھ دیا کہ تم استعمال کرتے جاؤ، میں تمہیں ہدایت دیتا جاؤں. تو پھر سیدھی بات ہے، جب مان لینے کا ہی ارادہ ہے، اللہ اکبر، تو لفظ بھی خود عطا کر دیے کہ ان لفظوں سے مجھ سے مانگو، ان لفظوں سے مجھ سے مانگو. اب کیا یہ بھی ڈر رہے گا کہ نہیں مانتا؟ لفظ جو خود دے دیے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ تیری مثال اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، کیوں بھائی اپ ٹو ڈیٹ کیوں نہیں ہے؟ محکمے والوں نے جو فارم شائع کیے تو کئی ایسے ہیں کہ وہ فارم پر کرتے لیکن ان کی درخواست قبول نہیں ہوتی. پاگل کہیں کا سوال کرنے والا، میں نے تو وہ ایک گھٹیا سی مثال دی ہے، بندے کو خدا سے کیا نسبت ہے جی؟ یہ تو تیرا کوٹا ختم ہوتا ہے، خدا کے کرم کا کوٹا تو ختم نہیں ہوتا نا. جب اس نے اہدنا الصراط المستقیم کا کلام الرحمن ہمیں عطا فرما دیا، فرمایا کلام میرا ہے زبان تیری ہے، کلام میرا ہے زبان تیری ہے، لیکن ڈائریکٹلی نہیں، پہلے یہ معبود کی زبان سے نکلے گا، پھر تو نکال دینا، میں کرم کر دیتا ہوں تمہارا. وہ تیرے کوٹے ختم ہو جاتے ہیں، رب کریم کی رحمت کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اس نے ہمیں یہ دعائیں پہلے اپنی طرف سے عطا کی ہیں، اور پھر مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جب دعائیہ کلمات آپ عطا کیے ہیں تو ریجیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، ریکمینڈ کرنے کے لیے، رد کرنے کو نہیں ہے. بلکہ میں ترجمہ غلط کر گیا ہوں تو آپ مجھے سمجھا دیں، انگریزی مجھے نہیں آتی، آپ پر روک جمانے کے لیے چھوکروں پر میں بول دیتا ہوں. ریکمینڈیشن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قبول، قبول ہے. تو اگر رد کرنا ہی تھا تو پھر ہمیں لفظ دیے کیوں ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ تو اللہ کے رسول پاک کا کلام ہے. چلو وہ انہوں نے دعا کی، وہ قبول ہو گئی. اب اگر محمد محفوظ اللہ کی یہی دعا اگر کہے، اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے قبول نہ ہو، تو ہو سکتا ہے میں بھی، کیونکہ میں کہاں اللہ کا رسول کہاں، یہ تو امکان ہے. لیکن اللہ والوں، جب رب خود الفاظ عطا کرے کہ یہ لفظ میرے ہیں، لوٹا تم دو، تو پھر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب لفظ خود دے کر دعا کراتا ہے تو پھر رد نہیں کرتا. اب یہ تو سورت فاتحہ ہے، اس سے اگلی سورت
بقرہ ہے. تو مجھے بھی سبق دے دیا کرو کہ میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا کہ سارے میں ہی کروں, کچھ آپ بھی مہربانی کیا کریں. بڑے بادشاہ بندے ہیں, یہ سیف میں سنبھال کے رکھتے ہیں کہ دیکھیں ملا کیا کہا, ملا کے پلے کچھ نہیں ہے, پوچھ پوچھا کے بات کرتا ہوں. خدا را مجھے یہ بتائیں کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں دعائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پڑھوں گا ساری. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لفظ سارے رب کریم کے عطا فرمائے ہوئے ہیں. دعا کسی نے نہیں کی, خود دعائیہ کلمات عطا کر دیے ہیں. اس کا پھر معنی یہ نکلتا ہے کہ میرے بندو مجھے یوں کہہ دو, میرے بندو مجھے, پہلے لفظ یہی ہے جی, مجھے کیا کہہ دی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا, مولا اگر ہم بھول کر غلطی کر بیٹھیں جی, او اخطانا یا خطا کر بیٹھیں, لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ, ہمیں نہ پکڑ. اگر پکڑنا ہی ہے تو پھر یہ الفاظ عطا کیوں کیے؟ اگر پکڑنا ہی ہے تو الفاظ عطا کیوں کیے؟ معلوم ہوتا ہے ارادہ ہے کہ مجھے یہ لفظ لوٹا دو. میرا ارادہ یہی ہے کہ جو پکڑنے کے قابل بھی ہو گئے نا تو میں نہیں پکڑوں گا, میں نہیں پکڑوں گا, کیونکہ خود تو کہا لا تؤاخذنا, یا اللہ ہمیں لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. مولا کریم اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں, لا تؤاخذنا ہمیں نہ پکڑ, ہمیں نہ پکڑنا. ربنا ہماری سوچیں یہاں نہیں جا سکتی, خدا کی قسم ہم جرت نہیں کر سکتے تھے یہ کہنے کی جو رب نے الفاظ دے کر ہم سے کہلوا دیا ہے. وہ کیا؟ مزدور کہتا بھائی میں یہ سامان اٹھا کے گٹھڑی وہاں تک لے جاؤں گا, لیکن 1 من بوجھ اٹھا سکتا ہوں, زیادہ نہیں. اور وہ کہ میں نے پیسے نہیں بھرنے, 10 روپے نہیں تجھے دینے, 20 نہیں دینے, میں تو جتنا بوجھ ہوگا میں تو تیرے سر پہ. وہ کہتا ہے غریب آدمی ہوں, مزدوری کرتا ہوں, تو خدا را مجھے مزدوری کے لیے آیا ہوں, اتنا بوجھ نہ ڈالنا. وہ کہتا ہے چل تیرے جیسے اور بڑے, میں کسی اور ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. یا تو اتنے پیسوں کے سارا بوجھ اٹھاؤ, ورنہ چلو ہم اور لے آئیں گے. میرے دوستو میرا رب فرماتا میرے بندو مجھے یوں کہہ دو, کیا؟ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. مولا کریم تو نے جو پہلی امتوں پر ذمہ داریاں کے بوجھ رکھے ہم پہ نہ رکھے, ہم پہ وہ بوجھ, ان پہ بوجھ رکھے, اور ہم کہتے ہیں وہ بوجھ ہم پہ. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب رب نے ان امتوں پر بوجھ رکھے تھے وہ ظالم تھا معاذ اللہ؟ وہ ظالم ہے؟ ظالم نہیں ہے. تو پھر بوجھ رکھے, معلوم ہوتا ہے کہ بوجھ تھے اگرچہ وزنی تھے,
لیکن اللہ وہ بوجھ ڈالنے پر ان پر ظالم نہیں ہے، عادل ہے، عدل کرتا ہے کہ میں نے جو تمہیں اتنا بے حساب رزق دیا ہے تو تم اتنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کر سکتے، پوری کرو، میں تمہیں اپنی شانی کرم سے نوازتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کہتا ہے اور محبوب کے غلاموں ادھر آؤ، مجھے یہ کہہ دو یا اللہ وہ پار جڑا بنی اسرائیل تے پایا ساڑھے تے نہ پایا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم اپنی سوچوں میں کہتے تو مارے جاتے، لیکن کیوں بے نیاز کو یہ کہیں تو نے فلاں پہ اتنا بوجھ ڈالا مجھ پہ نہ ڈال، تو وہ فرما دے گا کہ میں نے اس پہ بوجھ ڈالا کو ظالم ہوں؟ نہیں، تو جب ظالم نہیں ہوں تو تجھ پہ بھی وہی ڈالوں گا۔ ہاں جی، یہ کہہ سکتا تھا اور یہ بھی جواب ہو سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا تم مجھے کہہ دو اگلے تحفظات چھوڑ دو، تم مجھے یہ کہو وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، جو پہلوں پہ بوجھ رکھے ہم پہ نہ رکھنا۔ اور میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں محمد عربی کو دیکھتا ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں۔ سنیے، ایمان تازہ ہوتا ہے، تورات آئی، بنی اسرائیل مکر گئے، کہا یہ ہم سے بوجھ نہیں اٹھتا، اس کو بدل کے لاؤ، اور بدل ہو اپنی طرف سے بدل دے، اور لا کتاب ہم سے نہیں اٹھتی۔ کیا میری سرکار کے غلاموں نے بھی کہا؟ کہا نہیں کہا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لکھا تھا تورات وہ لا کے سر پہ رکھ نہیں، اٹھاؤ، انہوں نے کہا مر گئے، لٹ گئے، کمر ٹوٹ گئی، گردن ٹوٹ گئی، ہم نہیں اٹھا سکتے، اس کو لے جاؤ۔ لیکن میرے آقا جب لے کے آئے، اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ محبوب نے پہلے حکم تولے ہیں پھر تمہیں عطا کیے ہیں۔ سرکار نے ترازو لگائی ہے، اگر کوئی کہے کہاں لگائی ہے تو میں کہتا ہوں میں تو یہ ترازو لگا ہے۔ کیا لگا ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی شان میں ارشاد فرماتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ پہلی امتوں پر جو بڑے بڑے وزنی احکام تھے، جو ان کے گلے کا طوق تھے، جو وہ برداشت نہ کر سکے، یدعو یدعو محبوب نے پکڑ کر سارے اتار دیے۔ فقیر کا دل اس کی تعبیر کرنا چاہتا ہے، تعبیر ہو جائے، نہیں کرتا تو زمین مجھے ملامت کرے گا، اور کرتا ہوں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا ہے تیرے محبوب کی شان، غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، حضور اپنی امت سے وہ بوجھ اتار رہے ہیں جو پہلی امتوں پر نازل کیے تھے، اور ان کی کمریں ٹوٹ گئی۔ ہم نے محبوب نے وہ تم پہ بوجھ رہنے نہیں دیا۔ کیوں؟ میرے لفظ محبوب نے تول لگایا، احکام تولے، جب وزنی محسوس کیے لپیٹ کے آکھیا مولا کریم انہاں نو رہن دے، کوئی ہور دے دے۔ اور کوئی پیدا ہوا جو فقیر کا گریبان پکڑے۔ بات تو ایک نکتے کی تھی، 50 کے 5 کیوں رہ گئے؟ 50 نمازوں کی 5 کیوں رہ گئی؟ محبوب نے تول لگایا ہے، مولا 50 ان سے کیوں ادا ہوگی کوئی؟ فرمایا چلو 45 صحیح، پھر آ گئے مولا 45 ان سے ادا ہوں گی، فرمایا 40 صحیح، پھر آ گئے مولا ان سے 40 ادا ہوں گی، فرمایا 30 صحیح، 25 صحیح، 20 صحیح، 15 صحیح، 10 صحیح۔ محبوب نے پھر چکر لگایا ہے۔ اللہ فرماتا میرا محبوب تو تم پہ بوجھ رہنے نہیں دیتا، جب تک 5 نمازیں نہیں رہی محبوب چکر لگاتا رہا ہے۔
اب بھی اگر کوئی کتا بکواس کرتا ہے کہ نبی مشکل کشا نہیں تو پیدا ہی وہ حرام زیادہ ہوا ہے. اس کی نسبت میں خطا ہے. نبی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. اور میں قسمن کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں بھی کہہ دیا تھا حضرت جی 5 بھی زیادہ ہیں، 5 بھی. اب میں ادب سے پوچھتا ہوں آپ سے، خدا را مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آخری راؤنڈ پر یہ مشورہ دیا کہ حضور 5 بھی امت ادا نہیں کر سکے گی، ایک چکر اور لگائے کچھ تخفیف ہو جائے، مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس نیت سے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے؟ کیا نیت ہے؟ کہ حضور کہیں گے رب جھڑک دے گا، حضور کہیں گے رب موڑ دے گا؟ خدا کی قسم ہے کلیم اللہ کا یہی عقیدہ ہے، محبوب تیری زبان سے نکل جائے تو رب موڑتا نہیں ہے. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، موتی تیری یہ کل کائنات ہو کے رہی. کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی، کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی. اللہ اکبر. کپڑے اگر چادر کا پلہ پلید ہو جائے، کرتے کا دامن پلید ہو جائے، پہلی امتوں کے لیے یہ تھا یہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، کینچی کرنا. لیکن میری سرکار حضور تشریف لائے، رب نے یہ تو نہیں کہا. اللہ فرماتا محبوب کوئی مشکل حکم رہنے نہیں دیتا. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. مولا یہ کینچی والا مسئلہ بھی سخت ہے، کینچی والا بھی مسئلہ سخت ہے. فرمایا چلو پانی سے دھو لو، چلو پانی سے دھو لو. ایک اشارہ اور بھی ہے، شاید آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہو. جس نے یہ فرمایا کہ پانی سے دھو لو، اس نے انڈائریکٹلی یہ بھی بتا دیا محبوب تیرے صدقے تیری امت پر میں قیامت تک پانی ختم نہیں ہونے دوں گا. کچھ تو خدا را شرم کیا کرو غلط سوچنے والوں. رب نے جب یہ فرما دیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، محبوب کے غلاموں قرآن پڑھتے رہو، تو انڈائریکٹلی یہ وعدہ ہے قرآن میں باقی رکھوں گا، پڑھتے تم رہو باقی میں رکھوں گا. محبوب کے لیے جب رب نے فرما دیا صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو، تو حضور کے رب نے انڈائریکٹلی وعدہ کیا باقی انبیاء کو تو میں لے گیا ہوں، تمہارا رسول میں لے نہیں جاؤں گا، یہی رہے گا تمہارے پاس.
میرے آقا اپنے غلاموں میں راؤنڈ لگاتے ہیں، سرکار آتے جاتے ہیں، میرے آقا آتے جاتے ہیں، شرقن آتے ہیں، غربن آتے ہیں، شمالن آتے ہیں، جنوبن آتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کی طرف پھیرا لگاتے ہی رہتے ہیں، حضور اپنی کھیتی کا پہرا دیتے ہی رہتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، سرکار نے کبھی بے توجہی نہیں فرمائی۔ جی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو ابو المواہب شاذلی سے پوچھ لو، فقیر نے الحمدللہ زیارت کی ہے، کتاب کی پڑھی ہے، عربی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی کیا اللہ کے فضل و کرم سے اردو میں، پڑھو برکات روحانی، طبقات امام شارانی، امام ابو المواہب شاذلی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے بڑے بڑے شاہ سوار ہیں حضور کی امت میں، کتنے بڑے بڑے علماء ہیں حضور کی امت میں۔ حضرت ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں آپ سے طلبہ مریدین مسئلہ پوچھتے، سرکار یہ مسئلہ کیسے ہے؟ کبھی تو آپ بتا دیتے، کبھی فرماتے کل کو بتاؤں گا، کبھی فرماتے کل کو بتاؤں گا۔ وہ لوگ دیکھتے رہے، پیار والے حضور کے مرید طالب علم، انہوں نے کہا کہ مسائل تو حضرت کو مستحضر ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹال دیتے ہیں کہ کئی مسائل کے لیے کہ کل کو۔ ایک دن ایک بہت ہی لاڈلا مرید پاؤں پکڑ کے بیٹھ گیا، بابا جی یہ پردہ اٹھاؤ۔ آپ جو کہہ دیتے ہیں کہ کل کو، بابا جی آج ہی بتا دو، یہ کل کیوں، کل کیوں، آج ہی بتا دو۔ فرمایا اس کا تمہیں کیا، تمہیں تو مسئلہ ہی پوچھنا ہے نا، تو میں بتا دوں گا۔ حضور خدا اللہ ہمیں یہ تو بتائیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ فرمایا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کے متعلق مجھے یقین نہ ہو، میں تمہیں جواب نہیں دیتا، تو پھر حضور کل کا آپ کیوں وعدہ کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں اس سے کیا غرض ہے، مسئلے سے غرض ہے؟ کہتے نہیں جی اس سے بھی غرض ہے۔ آپ آج کیوں نہیں کہتے کل؟ آخر کتاب دیکھنی ہے تو کتب خانے سے یہی بیٹھے بیٹھے منگوا لو، کیونکہ جامع حضرت کا کتب خانہ آپ کے پاس ہے، آپ کی اپنی کتابیں آپ کے پاس ہیں، منگائے، بیٹوں کو کہو بیٹے فلاں کتاب لاؤ، فلاں دیکھ کر بتا دیں۔ یہ کل والا مسئلہ کیوں ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا مسئلہ نہیں، روڑا کوئی اور ہے، راز کوئی اور ہے۔ عرض کی حضور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹے اگر تو نہیں رکتا تو پھر سن لے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا فقیر کو اتنا قرب حاصل ہے کہ حضور ہر روز مجھ پہ کرم فرماتے ہیں۔ اور کبھی خواب میں کرم فرماتے ہیں، کبھی بیداری میں قدم فرماتے ہیں۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے، وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے، وہ خود نزدیک آ جاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔
فرمایا بیٹے اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مجھ پہ کرم فرماتے ہیں، جو مسئلہ مجھے نہیں آتا میں حضور کو پوچھ کے بتا، میں حضور سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طبقات میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اے کاش کوئی بچہ میرا بیٹا تو آ کے مجھے کہہ دے نا کہ تیرے ٹرانسلیٹر ترجمے میں ہم نے یہ پڑھا، ایمان تازہ ہو گیا۔ پڑھو تو صحیح اللہ والو، آپ سے کچھ پیسے مانگنے کو نہیں ترجمہ کیا، صرف آپ سے ایک بات سننا چاہتا ہوں کہ ترجمے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ رسول اللہ اپنی امت پہ ہر وقت نظر کرم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لاڑکانے سے ٹیلی فون آتے ہیں، کراچی سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں کہ تیری کتاب سے ہمیں بڑی شرح صدر ہوئی ہے۔ میری کتاب نہیں ہے، کتاب شارانی کی ہے۔ فقیر کا تو نام آ گیا ہے درمیان میں، میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ حضرات گرامی، حضرت امام ابو المواہب شاذلی فرماتے ہیں کہ میرا مناظرہ ہو گیا ایک خارجی سے، امام ابو المواہب شاذلی، میرا مقابلہ ہو گیا، مناظرہ ہو گیا ایک نجدی سے۔ اس نے کہا نبی افضل نہیں ہوتے، نبی فرشتوں سے افضل نہیں ہوتے، نبی افضل نہیں ہوتے۔ اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے اس سے کہا کہ حضور خدا کے بعد ساری کائنات سے افضل ہے، چاہے انبیاء، چاہے مرسلین، چاہے اولیاء تو اولیاء، حضور سب سے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا سن صاحب حضوری کیا کہتا ہے، کیا امام شارانی شرف الدین بصیری کہتے ہیں کیا؟ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق وأنه خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضاهوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق۔ فرماتے ہیں
میں نے اس کے سامنے شرف، یہ دوسرا شعر فقیر نے اپنے ذوق میں پڑھ دیا، ورنہ آپ نے وہ پہلا ہی سنایا تھا. فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ، فرمایا میں نے اس کو، یہ امام بصیری کی تحقیق میں، انہاں دے خمیر چ مٹی نہ منن والی ہوندی ہے. اللہ کرے تو مٹی چنگی لگے. جڑے بھانڈیاں نو مٹی گندی لگ دے وہ تو پانی پینا ہی بے سوادہ ہو جاتا ہے. مٹی بھی اللہ کرے پاک لگی ہوئے کتے، یہاں جنساں نو مٹی بھی گندی لگی ہے کتے. گندی مٹی سے جمن والے بوتھیا، تینوں کی پتہ ہے مصطفیٰ دا مقام کیڑا سونا. میرے استاد گرامی مفتی اعظم پاکستان محسنی مربی فرمایا کرتے ہو، لفظات بھی یاد ہیں. فرمایا شاہ جی شریعت پاک کی نظام میرے منہ پر ہے، شریعت کی لگام میرے منہ میں ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو جانے عبدالعزیز مصطفیٰ کو کیا کہہ دے. یہ شریعت کی لگام ہے، شریعت کی لگام ہے. یہی اقبال روتا بھی چلا گیا. اب گھڑی اپنا الارم دے رہی ہے، آگے چلتا ہوں تو there is no time. رشتہ آئین حق زنجیر پا، اقبال کہتا میرے پاؤں میں آئین حق کی بیڑیاں ہیں. رشتہ آئین حق زنجیر پا، پاس فرما میں جناب مصطفیٰ، پاس فرما میں جناب مصطفیٰ. اور قسم کھا کے کہتا ہوں اگر حضور نہ روکتے تو ابو بکر حضور سجدہ کرتے ہو، لیکن ابو بکر کو گرنے سے بچا دیا میرے آقا نے، سنبھالا دے لیا. تو یہی ہے کہ یہ پاس فرما نے جناب مصطفیٰ. امام شاذلی فرماتے میں نے اس کو کہا یہ حضرت بصیری کہتے ہیں، کہ میں نہیں مانتا. مجھے دکھ ہوا، بڑا مجھے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. رات کو سویا کہ سرکار تشریف لیا. رات کو سویا تو سرکار آ گئے. فرماتے میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام جامع عذر کے منبر کے پاس جلوہ گر ہیں، ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر عمر فاروق ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں. اور جب میں دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہیں تو میں آگے بڑھا، میں سرکار کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حضور نے پیار سے فرمایا مرحباً بحبیبنا، مرحباً بحبیب. کروں ترجمہ؟ فرمایا ساڈا یار آ گیا ہے. مرحباً بحبیبنا، ساڈا یار آ گیا ہے، ساڈا یار آ گیا. دوستو اس قلب کو حضور کی محبت کے لیے وقف کر دو. یہ قلب ان کے لیے ہے، دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہے، حضور کی محبت کے لیے ہے. اور حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق سے، پتہ نہیں آج اس موذی نے کیا کہا،
اس موذی بدبخت نے کیا کہا؟ عرض کی حضور کیا کہا؟ فرمایا اس نے میری شان میں یہ بکواس کی کہ نبی پاک علیہ السلام صاحب سے افضل نہیں ہے، ہمارا یار ہے۔ اس نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو لاجواب کیا، اور ہماری محبت میں اس نے وہ گفتگو کی۔ سبحان اللہ۔ میں کیسے کہوں وہ نہیں دیکھتے؟ وہ دیکھتے ہیں۔ میرے آقا غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں، ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا ہے جو ہر وقت ہماری نگہبانی فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔